بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز جی، تو آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے موضوع پہ جو ہر فیملی، ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ عادتیں جن سے گھر ہمیشہ صاف ستھرا اور منظم رہتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر دیکھتے ہی سب کا دل خوش ہوئے، مہمان آئے تو وہ بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں، اور سب سے بڑھ کر آپ خود اپنے گھر میں سکون محسوس کریں، تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں صفائی صرف آپ کو اس میں بہت سے اچھے میں ٹپس شیئر کروں گی جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور میں خود بھی گھر میں ان پہ عمل کرتی ہوں، تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے، کیونکہ صفائی صرف خوبصورتی نہیں بلکہ یہ انسان کی شخصیت، ذہنی سکون اور برکت سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو یہ ہے، چیز کو استعمال کے بعد فوراً واپس اپنی جگہ پہ رکھنا، یعنی گھر کا گندا ہونا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اور چیز کو استعمال کے بعد وہیں پہ بکھرا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ پہ واپس نہیں رکھتے، مثلاً چارجز، کیبل وغیرہ بستر پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جوتے دوسروں دروازے کے پاس ہی پھینک دیتے ہیں، برتن جو ہوتے ہیں وہ سنک میں ہی جمع کر دیتے ہیں، کپڑے کرسی پر ڈالے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پورے گھر میں بے ترتیبی ہوتی ہے، اور بچوں والے گھر میں تو آپ کو پتہ ہے پھر ایسے کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، ماؤں کو پیچھے بھاگتے رہنا چاہیے، اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ شروع سے ہی بچوں کو اپنی ایسی عادتیں ڈالیں کہ اس زندگی میں آگے بڑھ کے ان کے بھی کام آئے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہر چیز کو منظم کرنے میں آپ کا ساتھ دیں، نہ کہ وہ گھر کو پھیلانے میں ہی بس لگے رہیں۔ تو ایک عادت یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے اٹھائیں تو بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ وہیں واپس رکھیں۔ یقین کریں اس سے ایک آپ تو گھر جو ہے 50% صاف رہے گا، اور اس میں ہر ٹائم جو بکھرا پڑا رہنا ہوتا ہے وہ کام نہیں ہوگی۔ دوسرا نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ صرف 15 منٹ صفائی کے لگائیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ صفائی کے لیے پورا دن چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ صفائی کے لیے اگر آپ نے 15-20 منٹ بھی لگا لیے تو بڑے سے بڑے گندے کو صفائی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا کام کریں، بستر ٹھیک کر لیں، ٹیبل صاف کر لیں، فرش پر نظر ڈالیں، جو ہے غیر ضروری چیزیں اٹھائیں، کیونکہ گندگی ایک دن میں نہیں بنتی، یہ روز کی لاپرواہی سے جمع ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، تھوڑی صفائی جو ہوتی ہے وہ ہفتہ وار صفائی سے تھکن سے بہتر ہوتی ہے، روزانہ کی تھوڑی جو صفائی ہوتی ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ ہم یہ بات کریں گے کہ غیر ضروری چیزیں گھر میں جمع نہ ہونے دیں۔ بعض اوقات گھر گندا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ سامان جو ہوتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہم لوگوں نے گھر میں بھرا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہم مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی پرانے ڈبے، ٹوٹے ہوئے برتن جو ہوتے ہیں، خراب چارجز، فالتو کپڑے جو بھی چھوٹے ہو گئے ہیں، بیکار کپڑے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہم لوگ جمع کیے جاتے ہیں، اور گھر ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ اسٹور روم ہی بنا رہتا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان سب چیزوں کو مینیج کیسے کریں۔ اور تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم مہینوں سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے، وہ فالتو ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً آپ ایسے کریں کہ کچھ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، اچھی حالت میں ہیں، جوتے جو ہوتے ہیں بچوں کے، جیسا کہ پچھلے سال کے اب چھوٹے ہو گئے، بچوں کے اب پورے تو نہیں آئیں گے، تو کوشش کریں کہ انہیں اسٹور کر کے مت رکھیں، ساتھ کے ساتھ اب ایسا آپ کر سکتی ہیں کہ ہر مہینے ایک دن نکالیں، اور کہ کیا مجھے واقعی کہیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ کو لگے کہ نہیں اس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اسے نکال دیں، عطیہ کر دیں یا ری سائیکل کر دیں، کیونکہ صاف ستھرا گھر صرف جھاڑو سے نہیں بلکہ غیر ضروری چیزیں کم کرنے سے بھی بنتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہم آئے گئے کہ ہر چیز کی ایک مستقل جگہ پر رکھیں، مطلب اگر گھر میں آپ نے کوئی بھی چیز رکھنی ہے ہر چیز کی ایک اپنی جگہ ہو تو گھر خود بخود منظم رہتا ہے۔ مثلاً چابیاں ہمیشہ ایک ہک پر لگائیں، ریموٹ ایک مخصوص دراز میں رکھیں، بچوں کے کھلونے ایک باکس میں رکھیں، اہم کاغذات، اہم فائل جو ہوتی ہیں ان کو ایک دراز میں رکھیں۔ اس سے نہ صرف صفائی برقرار رہتی ہے بلکہ وقت بھی بچتا ہے، ورنہ آدھا وقت تو یہی سوچنے میں نکل جاتا ہے کہ اب یہ چیز کہاں رکھی ہے اور بعد میں اس کو ڈھونڈنا کہاں سے ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے خود کرنے ہوتے ہیں، گھر سب کا ہوتا ہے، تو صفائی کی ذمہ داری بھی سب کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ایک بندے نے، صرف آپ نے ہی سارا دن ماسی بن کے صفائی کرنی ہے،
ماسی بن کے صفائی کرنی ہے اور باقی سب نے بس پھیلاوا پھیلاتے رہنا ہے۔ بچوں کو عادت ڈالے کہ وہ بھی اپنا چھوٹے چھوٹے کام جیسے اسکول سے آئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کرے، آپ کے ساتھ ساری چیزیں سمیٹے۔ اس سے ایک تو آپ کو تھکن کم ہوگی، دوسرا یہ کہ بچوں کی آنے والی زندگی میں نا بچوں کو بھی صفائی کی عادت پڑے گی، انہیں بھی یہ ہوگا کہ کیسے اپنی چیز کو رکھنا ہے، سنبھالنا ہے، گھر کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ جب پورا گھر مل کر صفائی کرتا ہے نا تو گھر صاف نہیں رہتا بلکہ اس میں محبت، سکون بھی بڑھتا ہے، اور ساتھ میں بہت سا ایسا بھی ہوتا ہے کہ برکت بھی آتی ہے انہی وجہ سے۔ صاف ستھرا جو منظم گھر ہے نا وہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، آپ کی ذہنی حالت، آپ کی عادتوں، آپ کی اندرونی سکون کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں خوبصورت گھر وہ نہیں ہوتا جس میں مہنگا سامان ہو، بلکہ وہ جہاں صفائی، ترتیب اور سکون ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب شروع میں شادی ہوتی ہے، گھر میں کم سامان ہوتا ہے چیزیں رکھنے کے لیے، تو تب تو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے گھر میں بہت جگہ ہے، ہم یہاں پہ یہ رکھ دیں، وہاں پہ وہ چیز لا کے۔ اب بازار سے نئی چیزیں انسان جاتا ہے لیتے آتا ہے، لیکن جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ استعمال میں نہیں ہے، انہیں ڈسکارڈ اگر نہیں کریں، انہیں ضائع نہیں کریں تو پھر وہ نا گھر ہمارا نا کباڑ خانہ ہی بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں جو چیزیں آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، جو کپڑے آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، ان کو رکھیں۔ یا ایک اسٹور کی طرح ایک الگ جگہ بنا لے کہ جس میں دیکھیں کہ ہر چیز آپ کو کچھ عرصے کے بعد، اب جیسے گھر میں گروسری کا سامان بھی لاتے ہیں اکٹھا، تو کچن میں بھی ایک حصہ جو ہے نا اسٹوریج کے لیے علیحدہ جو کیبنٹ ہے ان میں ایک رکھ لے کہ جس میں ہم نے اضافی چیزیں جو لے کے آئے نا وہ ایک اس باکس میں رکھنی ہے، ایک کیبن میں رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو باہر کھلا چھوڑ دیں، مطلب وہ کچن بھی بکھرا رہے، گھر بھی بکھرا رہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جب اپنی زندگی میں شامل کریں گے نا تو یقین زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور آپ کے جو مسائل ہیں نا وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ جو ہر وقت کی تھکاوٹ، ہر وقت کا جو ٹینشن ہوتی ہے نا کہ ابھی میری صفائی رہتی ہے، یہ کام رہتا ہے، آپ کے ذہن سے یہ بوجھ اتر جاتا ہے۔ اور اپنی جو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہیں، تو بچوں کے لیے بھی نا 10 منٹ تقریباً انہیں بھی کہے کہ میرے ساتھ ہیلپ کروائیں۔ اس سے بچوں کو عادت ہو جاتی ہے اور بچوں کو بھی فکر ہوتی ہے کہ اب میں نے یہ کچرا یہاں پہ پھیلایا ہے نا تو بعد میں مجھے خود صاف بھی کرنا پڑے گا، ورنہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو آج کا میرا یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو یا کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ تو بنتا ہے، اور اگر کسی کو شیئر کرنے کا آپ کا دل کرے کہ کسی کے فائدہ ہوگا اس سے، تو ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔